ابو ہریرہ ہے، یا رسول اللہ میرے گلے میں درد ہے۔ فرمایا اٹھ الحمد شریف پڑھ، اس میں شفا ہے۔ پڑھ، اٹھ الحمد شریف پڑھ، نبی کی حدیث ہے، اٹھ الحمد شریف پڑھ، اس میں شفا ہے۔ وہ ظنی چیزیں تھی، نبی نے قطعی علاج بتایا۔ ابان ابن عثمان کہتے ہیں میرے ابا جان عثمان ذوالنورین فرما رہے ہیں رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا جو بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم پڑھے، اسے کوئی صبح کو بھی 3 دفعہ، شام کو بھی، اسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اللہ کے نبی نے فرما دیا آپ گھر سے چلیں، گھر سے چلتے ہوئے آپ یہ پڑھ لیں بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ کا فرشتہ کہتا ہے ہدیتا ووقیتا وتنہا عنک الشیطان، تو ہر بیماری سے بچایا گیا، تو منزل مقصود تک پہنچے گا، راستے میں کوئی تیرا نقصان نہیں کر سکے گا، شر کی مخلوق میں نے ساری ہٹا دی۔ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ابن ماجہ شریف کی روایت میں آیا آدمی مسجد میں چلا اور مسجد میں آتے ہوئے دعا مانگی، اور یہ دعا مانگی اللہم انی اسألک حق السائلین علیک، یا اللہ میں سائل ہوں، میرا تیرے اوپر حق ہے، بھکاری کا تیرے اوپر حق ہے، وبحق ممشایا ھذا، میں تیری طرف چل کے آ رہا ہوں، اے اللہ میں مسجد میں آیا لم اخرج بطرا ولا شرا ولا ریاء ولا سما، میں کسی کو دکھلانے کے لیے مسجد میں نہیں آ رہا، میں کسی اکڑ پھکڑ کے لیے نہیں آ رہا، میں ریاکاری کے طور پر نہیں آ رہا۔ اللہم انی خرجت اتقاء سخطک، اے اللہ میں تیرے غصے سے بچنے کے لیے مسجد میں آ رہا ہوں، تو نے کہا مسجد میں نمازیں پڑھو، میں تیرے غصے سے بچنے کے لیے مسجد میں آ رہا ہوں، وابتغاء مرضاتک، تیری رضا کو حاصل کرنے کے لیے میں مسجد میں آ رہا ہوں، اعیذنی من النار، ایک بہت بڑی آگ آئے گی، اس آگ سے مجھے بچانا، فاغفر لذنوبی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت، میرے غلطیاں معاف کر دے، اس لیے کہ گناہ تو صرف تو ہی معاف کرتا۔ فرمایا نماز پڑھنے کے دوران 70,000 فرشتے تمہاری حفاظت کریں گے، 70,000 فرشتے حفاظت کر رہے ہیں، 70,000 فرشتے۔ یہ تو عام آپ نے سنا ہوگا، مشہور ہے، صبح کے ٹائم بھی شام کے ٹائم بھی اللہ کے نبی نے فرمایا پڑھ لو، صبح کے ٹائم شام کے ٹائم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم 3 دفعہ، آسان ہے۔ سورۃ حشر کی آخری 3 آیتیں پڑھ لو، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم، یہ پڑھو یہاں سے آخر تک 3 آیتیں، المومن المہیمن القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، عالم الغیب والشہادہ وہی ہے، حفاظت کرنے والا وہی ہے، امن دینا بولے والا وہی ہے، قدوس وہ ذات ہر عیب سے ہمیشہ سے پہلے پاک تھی، السلام کیا عبد الآباد کے لیے پاک ہے، السلام کے دوسرے معنی ہے سلامتی وہ تمہیں دے گا، صحت وہ تمہیں دے گا، خود پاک ہے، جسے چمٹے گا اسے پاک کرے گا،
اسے سلامتی دے گا۔ الجبار الجبار، تمہارے سارے ٹوٹے ہوئے مسائل اللہ حل کریں گے۔ آپ فرمائے سے پڑھ لو، 70,000 فرشتہ لگ گیا کہ سارا دن اس کے لیے بخشش کی دعا مانگو۔ شام کو لگ گیا 70,000 فرشتہ بخشش کی دعا مانگو۔ اگر اس کا وقت آ گیا ہے، عمر اتنی لکھی تھی، فرمایا اسے عام موت نہ لکھنا، اس کو لکھنا شہداء میں یہ شہادت کی موت، یہ شہادت کی موت میں اس کو درج کرو، یہ شہادت کی موت۔ ابو موسیٰ اشعری سے بھی روایت ہے، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے، حضرت ابو درداء سے بھی روایت ہے، کئی صحابہ سے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، رب العالمین نے مجھے عرش کے خاص خزانہ جو جنت کے ساتھ عرش ملا ہوا ہے، جنت عرش ایسے ملی ہوئی ہے، وہاں سے مجھے ایک خزانہ دیا آسان میری امت کے لیے، وہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، 99 بیماریوں کا علاج۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے ادنا یہ ہے اللہ غم دور کر دیں گے، اللہ حزن دور کر دیں گے۔ نسائی شریف میں بھی آیا ہے، اور مقبول تابعی جو سوڈان کے رہنے والے ہیں انہوں نے بھی یہ نقل کیا ہے کہ بعض جگہ یہ بھی ہے لا حول ولا قوت الا باللہ لا منجا من اللہ الا الیہ۔ کہاں بھاگ کر جاؤ گے؟ اللہ کہہ رہے ہیں کہاں بھاگ کر جاؤ گے؟ عافیت میں دیتا ہوں میرے پاس۔ بیماری آ گئی، مشکلات آ گئی، پریشانی آ گئی، آؤ نا میرے پاس، میرے پاس آؤ، میرے پاس صحت کے خزانے ہیں۔ کیسی عظیم دعا اللہ کے نبی نے بتائی، تمہارے جو غم چڑھا دیا، حزن چڑھا دیا، فرمایا بڑے بڑے غموں کو ہلکا کرے گی یہ حوقلہ۔ پھر آپ نے عبداللہ ابن مسعود سے فرمایا اس کے معنی جانتے ہو؟ یا رسول اللہ آپ ہی بتائیں۔ لا حول، میں گناہ سے نہیں بچ سکتا، لا حول عن المعصیہ ولا قوت علی الطاعہ، میری نیکی پر طاقت نہیں ہے الا باللہ، جب میرے رب کی طاقت مل جائے گی پھر سب کام ہو جائے گا۔ یہ تشریح بھی خود اللہ کے نبی نے فرمائی، الفاظ بھی نبی کے، تشریح بھی نبی کی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، آسان آدمیوں کے لیے آسان نسخہ فرما دیا۔ آفات آ رہی ہیں، مصائب آ رہے ہیں، لوگوں کے ٹیلی فون آ رہے ہیں، بھائی یالہ باری ہو رہی ہے، گندم تباہ ہو رہی ہے، اس میں مساجد آباد کی جائے، اللہ کی طرف کیا جائے، اللہ حکام کو بھی توفیق دے۔ وہاں جی جامعہ ازہر کا فتویٰ آ گیا ہے مسجد بند کر دو، کرو بند، پھر اللہ کے مزید عذاب کا انتظار کرنا۔ لوگوں کو رغبت دلاؤ کہ میاں اللہ کو یاد کرو، صدقات کرو، خیرات کرو، توبہ کرو، یہ حرام کے ناچ بند کرو، یہ گانے بند کرو، یہ فواحش اور منکرات بند کرو۔ یہ بیچارے پکڑ رہے ہیں غریب لوگوں کو، وہ پولیس والوں کو پکڑ کے کوئی 100 روپیہ دے دیتا ہے، کوئی 200 روپیہ دے دیتا ہے، چھوڑ دیتے ہیں۔ کسی کو کان پکڑائے ہوئے ہیں چھوڑ دیتے ہیں، کوئی تھوڑا سا پیسہ ڈال دے چھوڑ دیتے ہیں۔ آفات آ رہی ہے، کرپشن عام ہو رہا ہے۔ 10,000 آیا غریبوں میں تقسیم کرو، 5,000 تقسیم کیا، 5,000 ہڑپ، لکڑی ہدم، پتھر ہدم۔ انسان بننا ضروری ہے، اللہ کے احکامات کو اختیار کرنا ضروری ہے، اللہ کی طرف دوڑ لگاؤ، گناہوں سے توبہ کرو، اور اللہ پاک خوش ہے، کوئی پرواہ نہیں۔ اگر اللہ ناراض ہے، مالک کے سامنے رونا چاہیے۔ گناہ کے ساتھ موت آئی ساری بربادی ہے، نیکی کے ساتھ آئی ہم تقدیم سے زیادہ قیمتی۔ بقیہ جملہ